دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے، اس کے ساتھ اخروی نعمتوں کا اور عذابوں کا بھی ذکر ہے۔ آگ کے وہ شعلے اور دھوئیں جن میں سانس لینا دوبھر ہو جائے گا۔ وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پیئیں گے، ظاہر ہے وہاں پہ یرسل علیکم اشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا ان کو پینے کے لیے، اور ان کی انتڑیاں جو ہے وہ اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے گل سڑ کر نکل جائیں گی پخانے کے راستے سے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ ان کے لیے بڑے سرسبز و باغات ہیں، انہیں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، ہر قسم کے میوے ہوں گے، قالین بچھے ہوئے ہوں گے، ریشم کے تکیے ہوں گے جن کے ساتھ یہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ اب یہ اتنی بڑی نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، ساتھ جو ہے وہ حوروں کا تذکرہ کر دیا، بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی، کانہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے، شرم و حیا حسن و جمال کا پیکر ہوں گی۔ دنیا اور آخرت کی یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اس صورت میں 31 بار سوال کیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگر اس صورت پر تبصرہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی تخلیق کے عجائب اور مظاہر ذکر کیے، ان کے ضمن میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 بار آئی ہے۔ اس کے بعد جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر کرتے ہوئے 7 بار یہ آیت ذکر کی ہے۔ قرآن پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، پھر جنت کے باغات اور اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے 8 بار یہ آیت آئی ہے۔ اتفاق سے جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ آخر میں ایسے باغات کا ذکر ہے جو درجے کے اعتبار سے پہلے باغات سے کم ہیں، ان باغات کے ضمن میں بھی یہ آیت 8 بار آئی ہے۔ اس ترتیب اور تقسیم سے مفسرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو شخص پہلی 8 پر اعتقاد رکھے گا، ان کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اس سے باری تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں سے بچا لے گا اور دونوں قسموں کی جنتوں کا حقدار بنا دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صورت کے اندر جن انعامات کا تذکرہ ہے ان کا مصداق بنائے، اور جن عذابات کا تذکرہ ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صورت کے اختتام پر فرمایا تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اہل علم کہتے ہیں کہ نام سے مراد وہی نام ہے جس صورت کا آغاز ہوا تھا، یعنی الرحمن۔ وہ آخر میں دوبارہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق ہو یا جنت اور دوزخ کا وجود ہو، اس صورت میں جو کچھ بیان ہوا یہ سب رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ یہاں سورہ رحمان کا اختتام ہوتا ہے اور آگے سورہ واقعہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ واقعہ بھی مکی ہے، 96 آیات و 3 رکوع ہیں۔ اسے سورۃ الغینا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے عام طور پر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، مولوی صاحب وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی درود بتائیں، کوئی جو ہے دم کریں، کوئی پانی دم کر دیں۔ اور میں آپ کو آج وظیفہ بتاتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے گھر کے اندر مستقل طور پر مغرب کے بعد سورۃ واقعہ کے پڑھنے کو معمول بنا لے۔ اس صورت کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا۔ زمین جب ہوگی، زمین پر جب زلزلہ آئے گا، یعنی قیامت قائم ہوگی، زلزلہ ہوگا، پہاڑ اڑیں گے، پھریں گے، اور زمین جو ہے وہ پھٹ جائے گی، اور انسان 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو اصحاب یمین ہیں، جنتی لوگ ہوں گے، ایک اصحاب شمال دوزخی ہوں گے، اور ایک السابقون ہیں، یعنی
جو نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جاتے تھے۔ انسان کو دین گروہ میں تقسیم کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کی جزا بھی ذکر کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ صورت اللہ تعالیٰ کی وجود، وحدانیت اور کمال قدرت پر دلائل قائم کرتی ہے، اور آخرت کے اندر دوبارہ اٹھنے اور حساب کتاب کو ثابت کرتی ہے کہ وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا جی، تو وہی انسان درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، مردہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی ہے۔ اس قسم کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ ستاروں کے گرنے کی جو قسم کھائی گئی ہے، فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بہت بڑی قسم ہے۔ کیا فرمایا؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو کہ ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کو عظیم قرار دیا۔ آج سائنس کروڑوں ستاروں پر مشتمل دنیا کے بارے میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تحقیقات کا اظہار کر رہی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ بڑی قسم ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ کائنات 500 ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے۔ ہر کہکشاں میں 1,00,000 ملین یا اس سے کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں، اور یہ ساری کہکشائیں مسلسل گردش کر رہی ہیں۔ چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ رفتار سے گھوم رہی ہے، سورج 6,00,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ پھر ستاروں میں سے کسی کی گردش کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 33 میل فی سیکنڈ، کسی کی 84 میل فی سیکنڈ۔ اگر یہ سارے آپس میں ٹکرا جائیں تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ اگر ان سیاروں کی رفتار میں فرق آ جائے تو ہمارے دن اور رات اور موسم تک بدل جائے۔ اب ستاروں اور قرآن کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ جیسے ستاروں کے ذریعے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، ایسے ہی قرآنی آیات سے جہالت اور ضلالت کے ظلمات میں سمان ہدایت حاصل کیا جاتا ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے تینوں گروہوں کے لیے جس جزا اور سزا کی میں نے خبر دی ہے، ان ھذا لحق الیقین، یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح بیان کر۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کام اور اپنے نیک لوگوں والے طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت کے اندر جن عذابات کا تذکرہ ہے ہمیں اصحاب شمال سے محفوظ فرمائے، اصحاب یمین بنا دے، جنت والا بنا دے۔ یہاں صورت واقعہ جو اس کا اختتام ہوتا ہے اور صورت حدید شروع ہو رہی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، یہ مدنی ہے۔ اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں اللہ نے لوہا پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، اس لیے اسے سورہ حدید کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر 3 مضامین مذکور ہیں۔ پہلا یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے، انسان اور حیوان، شجر اور حجر، جن اور فرشتے، جماعتات اور نباتات، سب کے سب زبان حال اور زبان قال سے اللہ کی عظمت، کبریائی اور بڑائی کا اقرار کرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی، جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی اللہ کی ذات باقی رہے گی، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ دوسرا مضمون اس وقت میں جو بیان ہوا یہ کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کر دینے کا حکم ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے فرمایا گیا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حقیقت میں تو آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے،
وما لکم اللہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کو میراث، جو تم میں سے خرچ کرتا ہے وہ اس کے برابر تھوڑی ہو سکتا ہے کہ جو خرچ نہیں کرتا۔ تمہاری موت کے بعد تمہارے مال و متاع، تمہارے سیم و زر کا وہ اکیلا ہی وارث ہوگا۔ پھر فرمایا کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ قرضہ جو ہے وہ بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کی گئی، اور قرض وہ ہے جس کا بدلہ دیا جائے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے ساتھ مخلص اہل ایمان اور منافقوں کا جو حال ہوگا اسے بیان کیا گیا، اور پھر اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو جھنجھوڑنے والے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ایمان والے جب جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے نور ہوں گے، اور ان کے نور سے یہ منافق روشنی حاصل کرنے کے لیے کہیں گے انظرونا، ہمیں دیکھو، نقتبس من نورکم، تو انہیں فرشتے کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس لوٹ جاؤ اور اپنا نور تلاش کرو، دنیا میں تم اہل ایمان کا مسخرہ اور استہزاء اڑایا کرتے تھے۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اور فرمایا کہ ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کے لیے دروازہ ہوگا، باطن فی الرحمہ وظاہر من قبل عذاب، اندر سے رحمت ہوگی، باہر سے عذاب ہوگا۔ آگے ایمان والوں کو یہ جو جوڑا گیا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، فرمایا کہ کیا اللہ ایمان والے جو ہیں، کیا ان کے لیے ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں، اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ لمبا گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منهم فاسقون، میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اور تیسرا مضمون، دو مضمون ہو کے تیسرا مضمون جو اس وقت میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے تاکہ وہ اس کی زہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھائے۔ سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ دنیا سراب ہے، دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تو تیسرا مضمون جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ نے انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان فرما دی ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا۔ فرمایا کہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا یہ مال و دولت اور دنیا کی یہ جو ہے وہ رنگینیاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سراب کی طرح ہے، یہ جھاگ کی طرح ہے۔ جیسے سراب کو دیکھا جائے دور سے تو پانی نظر حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے، جیسے جھاگ کو دیکھا جائے جس کے لیے کوئی پایہ ثبات نہیں ہوتا، استقلال نہیں ہوتا، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا بھی ایسی ہے، اور اس دنیا کی مثال اس کھیتی کی ہے جس کی سرسبزی اور تر و تازگی دیکھ کر کاشتکار خوش ہو جاتا ہے، دیکھنے والے رش کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے، یہ فانی ہے، یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے، لیکن آخرت کی زندگی دائمی ہے اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء، ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی طرح ہے، اعدت للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون سے ایمان والے؟ باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یاد رکھیے یہ اللہ کا فضل ہے، ہاں اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرمائیں گے۔ سورت کے اختتام پر اللہ سے ڈرنے والوں اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے دوہرے اجر اور نور عطا کرنے کا وعدہ ہے جس کی روشنی میں وہ چلے پھریں گے۔ کون سا نور؟ جس نور پر ایمان والے چلیں گے، جس نور پر اللہ کے ماننے والے چلیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، تمہارے نور بنا دے گا، تمشون بھی، تم اس نور پر چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نور عطا فرمائے۔ یہاں سورت کا بھی اختتام ہو جاتا ہے اور پارے کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔ تو آج جو ہم نے خلاصہ پڑھا 27 پارے کے اندر تقریباً قیامت کا تذکرہ، جنت اور جہنم کا تذکرہ، ایمان لانے والوں کا تذکرہ، اللہ کے نافرمانوں کا تذکرہ، ایمان والوں کے لیے نعمتوں کا تذکرہ، جہنم والوں کے لیے اللہ کے عذابات کا تذکرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا بنائے، اور اللہ رب العزت نے جو انعامات ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں وہ بھی عطا فرمائے، اور جن عذابات کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور جہنم سے، دوزخ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور اصحاب یمین میں سے بنائے۔ ہمیں وہ نور عطا فرمائے جو قیامت کے دن نور ہوگا، جس نور کے پیچھے ایمان والے چلیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام وعدوں کا جو جنت والوں کے لیے ہیں مصداق بنائے، اور ہمارے لیے یہ وعدے ہوں، اور اللہ رب العزت ہمارے عبادتوں کو، ہمارے ریاضتوں کو، ہمارے تقوی و طہارت کو، اور ہماری محنت کاوشوں کو، دین کے لیے سعی کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔